پھر وقفہ آ گیا، فرمایا گھر بار چھوڑ دو، آگے گئے، شادی ہوئی، شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا، وقفہ آیا، فرمایا اب بچے کو اور بیوی کو اپنے سے جدا کر دیں، کر آئے۔ پھر بچہ جوان ہو گیا، وقفہ آیا، میں اب بچے کے حلق پر چھری چلاؤ۔ امتحانات آئے ہیں لیکن وقفہ آیا ہے۔ یار میرے حسین کا ایسا امتحان لیا کہ 5 پیپر اکٹھے ہی دے دیے، اکٹھے دے دیے، اور ایگزامینیشن ہال بھی چینج نہیں ہوگا، میدان کربلا ہی ایگزامینیشن ہال ہے، اور ٹائم الاؤڈ کتنا ہے، صبح کا سورج نکلے گا اور دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے پیپر ہلکے دکھانے ہیں۔ یہاں خوف بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی، یہ 5 پیپر سارے حل کرنے ہیں۔ حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، تو نے سارے پیپر حل کر کے دکھائے، ہر ایک میں پورے نمبر بھی لے کے دکھائے۔ اب میں تھوڑا اشارہ کروں گا۔ آپ میں سے جو بزرگ بندے ہیں نا، وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ بزرگ بندے، مشرقی پاکستان، کیا میں نے نام لیا؟ آج جس کو کیا کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے وہاں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے؟ کتنے جی؟ یہ تعداد چھوٹی 1 لاکھ کے قریب ہے نا۔ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پتہ کیوں ڈالے تھے؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی۔ جس راستے سے ان کو خوراک جاتی تھی، اسلحہ جاتا تھا، جس راستے سے ان کو پانی جاتا تھا، وہ کٹ گئی، لائن کٹ گئی۔ اب بھوکا فوجی کب تک لڑے گا؟ ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت جی میری بات بڑے غور سے سننا، جب سپلائی لائن کٹ گئی، 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، ارے حسین تیری عظمت میں کروڑوں سلام، تیری سپلائی لائن کٹی ہوئی ہے، تو پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالا، ثابت قدم ہے، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے۔ حضرت جی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میرا اشارہ دل پہ چوٹ کر جائے۔ یہ کوٹھی کے باہر چوک میں ایک بندہ کھڑا ہو کر صرف ہوائی فائر کر دے 3-4، کیا کر دے جی؟ اونچی بولو۔ باپ اپنے بچوں کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، ماں بچے کو کمرے میں، اور بچے باہر نہ جائی، گولی چلتی پئی ہے، لگ جائے گی۔ یار خالی ہوائی فائر ہو جائیں، ہم اپنے بچوں کو کمروں میں بند کر دیں، اور میرا حسین اپنے بچے کو کہاں بھیج رہا ہے؟ یار خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتا ہے، سیکھ دے ہوتے مکھن پکانا بڑا اوکھا کام ہے، اور بچے دے کے دین بچانا یہ بھی بڑا اوکھا کام ہے۔ یار اندازہ تو کرو، جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، جس کو دیکھ کے سرکار یاد آ جائے، شبیہ مصطفیٰ ہے، حسین اس کو تیار کر کے کہاں بھیج رہا ہے؟ جہاں تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لے جا۔ یار 57 ایئرز کا حسین کس طرح 18 سال کے بچے کا لاشا اٹھاتا ہوگا؟ ارے لاشا بھی کیسے؟ سر پکڑتا ہے تو پاؤں نیچے گر رہا ہے، پاؤں پکڑتا ہے تو ہاتھ نیچے گر رہا ہے، اور بڑی مشکل سے لاشا لا کے خیمے میں رکھتا ہے، اور اگلے بچے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے۔ حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔
یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا گاؤں دیہات کے رہنے والے، یہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ پنڈ تھان دے وچ کو بندہ سینہ تان کے اکڑ کے چلتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اکڑ کے بڑا چل رہا ہے، کہنا اڈیاں باواں بڑیاں نے، اس کے بیٹے، اس کے پوترے، اس کے دوترے اتنے ہیں، وہ کہتا ہے ساڈے کوئی ابے وال آنکھ کاٹ کے دیکھے اسی آنکھ کاٹ دئیے۔ جب باواں سلاپت ہوتی ہیں تو بندہ قائم ہو جاتا ہے، اگر بازو توڑ دیا جائے تو وہی بندہ جھک جاتا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، تیرے سارے بازو توڑ دیے گئے پھر بھی تو یزید کے آگے نہیں جھکا، ارے ثابت قدم ہے، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں خود میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خطبے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کوئی رحم کی اپیل کی ہوگی، نہیں، اتمام حجت کے لیے، کہ رب تعالیٰ قیامت کے روز پوچھے اے تم نے میرے محبوب کے نواسے کو کیوں یاد کیا تھا؟ او جی توبہ توبہ تو سانتے پتہ ہی نہیں سی چلیا، سانتے پتہ ہی نہیں سی یہ سرکار کا نواسا۔ فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں اسی نبی کا نواسا تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا سے، مجھ کو سرکار نے اپنا بیٹا قرار دیا، میں اس سرکار کا بیٹا کھڑا ہوں، ارے میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے منگوایا جاتے تھے، میں وہی حسین ہوں جو سرکار کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے سرکار سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، ارے میں وہی حسین ہوں جس کا نانا نبی ہے، جس کی ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، اور جس کا بابا شیر خدا ہے، اور جس کا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میں وہی حسین ہوں۔ حضرت صاحب ایک بات ہوتی ہے سنی سنائی، ایک ہوتا ہے چشم دید، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو اپنی چشم دید بات بتلانے لگا۔ آپ نے کھجور کا درخت، یہاں شدرے میں کافی کھجور کے درخت ہیں، دیکھا ہوگا، اس کو پھل نیچے لگتا ہے اوپر لگتا ہے؟ اونچی بولو۔ حسنین کریمین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کو پھل اوپر لگتا ہے اور ہمارے سے اوپر سے توڑا نہیں جاتا، ہم چاہتے ہیں درخت ایسا جس کو نیچے پھل لگے۔ یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں اس نسل کے آج بھی پودے موجود ہیں جن کو پھل نیچے ہی لگ رہا ہے۔ بس ادھر سے پھر جواب آیا حسین گلہ نے دو، تیجا رستہ کوئی نہیں، تیسری آپشن کوئی نہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑائی کے لیے، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب جو میرے امام نے جواب دیا میں عرض کروں گا یار سارے اس کو اپنے سینوں پہ نقش کرو، آپ کا ایمان بچ جائے گا، ایمان سلامت رہے گا، کوئی ڈاکہ آپ کے ایمان پر نہیں ڈال سکے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مجھے کہتے ہو میں یزید کی بیعت کر لوں جبکہ یہ فاسق و فاجر ہے، اگر میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں تو پچھلے خلفاء کی عظمت میں فرق آ جائے گا، لوگ سمجھیں کہ جیسا یزید ہے ایسے پچھلے بھی ہوں گے۔ فرمایا میں گردن تو کٹا دوں گا لیکن پہلے خلفاء کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا ہمارا یہ جو ہاتھ پاکیزہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں گیا، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، امام حسن
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں گیا. اگر یہ میں ہاتھ یزید کے پلیت ہاتھوں میں دے دوں تو پچھلے لوگوں کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. فرمایا میرا ہاتھ پاک ہاتھوں میں جاتا ہے، ناپاک ہاتھوں میں نہیں جانا. دوسرا جو آپ نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ یزید میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منمانی کرنا چاہتا ہے. اگر میں اس کی بیعت کر لوں تو پھر آنے والی امت تک میرے نانا کا دین اصل حالت میں نہیں پہنچ سکے گا. لہذا حسین اپنا کنبہ تو قربان کر دے گا، نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. اس کو کہتے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا است حسین. جب آپ نے انکار کیا ہے تو پھر بس جنگ کا طبل بجا ہے، لڑائی شروع ہوئی ہے. آپ جس طرف جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. پھر چیسے سے آواز آتی ہے حسین پیاسا ہے، اس کو کمزور نہ جانو، اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، اس کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کی جائے. حضرت صاحب ذرا وہ منظر یاد کرو کہ جو جسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے مس کیا کرتا ہے آج اسی میں تیر پروئے جا رہے. بس جب تیروں کی بچھاڑ ہوئی ہے آپ سواری سے نیچے تشریف لائے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا حسین تیری کوئی آخری خواہش؟ فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے. آپ نے بس نماز کی نیت کی ہے. جب سجدے میں سر رکھا ہے ان بدبختوں نے پیچھے سے وار کیا ہے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر تن سے جدا کر کے انہوں نے نیزے میں پرو کے نا تو سر کو اونچا کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جنگ ختم ہو گئی ہے، حسین شہید ہو گیا ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گیا ہے، ہم نے میدان مار لیا ہے. لیکن کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس کا فیصلہ وہی کرے گا جس کو یہ پتا وہاں لڑائی کاہے کی تھی. وہاں لڑائی کاہے کی تھی. میں اس کے لیے ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ میرے پاس رومال ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، چشتی صاحب کہتے ہیں میرا ہے. ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو رومال لے گیا وہ جیت گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ ہار گیا. زمیناں دے وچ جھگڑے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ جڑا زمین لے گیا وہ جیت گیا، جڑا نہیں لے جا سکیا وہ اونچی بولو. میدان کربلا میں لڑائی کاہے کی تھی؟ ایک ہی لڑائی تھی. یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو، آپ نے فرمایا تیری بیعت. یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے ظلم و ستم کی اخیر کر دی، پھر بھی امام کو بیعت کے لیے آمادہ نہ کر سکا. اس سے پتہ چلا یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے. ان بدبختوں نے نیزے پہ سر کو بلند کیا ہے اور دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے. دیکھو آج سر بلند کس کا نظر آ رہا ہے؟ وہ حسین کا ہے اور قیامت تک سر بلند ہی رہے گا. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں درس دیتی ہے. وہ درس کون کون سا ہے؟ پہلا درس فرمایا حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، وہ جتنا مرضی پاورفل ہے ڈٹ جاؤ.
اور اس ڈٹنے میں اگر تمہیں شکست بھی ہو گئی تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دوسرا درس یہ دیا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں بے صبرا نہیں ہونا۔ بے صبرا، صبر کا امتحان، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ یار میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اگر خیمے میں ماتم برپا ہو جاتا تو کیا اگلا بندہ تیار ہو کے جاتا؟ کبھی بھی نہیں آتا۔ وہ صبر کے پہاڑ تھے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز، نہیں ایک مرتبہ پھر اونچی آواز ہے، تو میں پھر ہاتھ باندھ کے ایک اشارہ کروں گا، بے صبروں کے پاس کیوں جاتے ہو یار؟ اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے ہی صبر والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ حمایت رب تعالیٰ کی نہیں ہے، تو بے صبروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ فرمایا حالات کیسے بھی ہو جائیں بے صبرا نہیں ہونا۔ اس کو کہتے ہیں زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور میاں محمد رحمت اللہ اپنی زبان میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں چپ کرے تے موتی ملسن، صبر کرے تے ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ یہاں پر یار میرا جی چاہتا ہے آپ کو میں ایک حدیث قدسی سناؤں، اور اس نیت سے آپ حضرات نے سننا ہے کہ یہ حدیث آپ نے گھر والوں کو بھی جا کے سنانی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی آزمائش آ جائے، گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، یار ایسے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ایسے بے صبرے ہو جاتے ہیں، زبان سے کفریہ کلمات تک بکتے ہیں۔ ہائے ربا تن ساڈا ہی گھر لبیا سی، ساڈا کھ نہیں چھڈیا، معاذ اللہ، یا اللہ تو ساڈے تے ظلم کر دیتا۔ رب کو ظالم کہنا یہ کفر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو۔ فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ایک نوجوان کی روح قبض کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تعالیٰ پوچھتا ہے اے اسرائیل کہاں سے آئے ہو؟ عرض کہتے ہیں یا اللہ فلاں نوجوان کی روح قبض کی ہے۔ فرمایا تو نے ایک نوجوان کی روح قبض کی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بوڑھی ماں کی آنکھوں کا تارا چھین لیا، باپ کی کمر توڑ دی، نوجوانوں کا ساتھی چھین لیا، بھائی کا سہارا چھینا، بہن کا آسرا چھینا۔ عرض کہتے ہیں یا اللہ بالکل ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ رب تعالیٰ شاد میں پھر تم نے ان کو کس حالت میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کہتے ہیں یا اللہ بے شک ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ان کی دنیا تاریک ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ تیری حمد و ثنا ہی بیان کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام ان سب کے لیے جنت میں ایک محل بنا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دے، اور ان سب کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اور اگلی بات سنو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے یہ نوجوان اپنے خاندان کا سہارا تھا، اب ان سب کا سہارا میں خود بنوں گا۔ اس کو کہتے ہیں چپ کریں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلا مانگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ امام حسین کا دوسرا لیسن سبق یہ ہے کہ بے صبرا، آج ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، بخار ہی آ جائے تو چیکا مار لبنا، او جی میں تے بیمار ہو گیا وہاں، کوئی دوائی اثر ہی نہیں، پتہ نہیں رب بھی میری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اور تیسرا جو لیسن آپ نے دیا یار وہ سب کو
یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ لیسن کیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں نماز میں سستی نہیں کرنی۔ اونچی بولو، نماز میں سستی، اور نماز میں سستی۔ آج میں کہتا ہوں حضرت جی تسی صبح فجر ویلے نماز پڑھن نہیں آ مسیح تے، او حافظ صاحب ساڈی دشمنداری ہے، خطرہ سی کوئی حملہ نہ کر دے۔ ہاں جی آپ نہیں آئے، او جی گھر میں بچے بھوکے پیاسے تھے، میں کیسے نماز پڑھنے آ جاتا؟ ہاں جی آپ نہیں آئے، او جی حافظ صاحب بچہ بیمار تھا، چھوڑ کے کیسے آ جاتا؟ ہاں جی آپ نہیں آئے حضرت صاحب، او جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، کیسے نماز پڑھنے آ جاتے؟ میں نے کہا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اگر امام حسین کو سامنے پیش کر دیا تو کہاں منہ چھپاؤ گے یار؟ یہاں تو خوف بھی ہے، ادھر 72 تن، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، جرار ہے، پھر بھی نمازی ادا ہو رہی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، عابد بیمار بھی ہے، اور علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہے، اس کے باوجود نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں؟ ذرا تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ آپ آواز کے ساتھ جواب دیں، مجھے سکون ہو جائے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نماز میں سستی ثابت ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ بے حیائی ثابت ہے؟ نشہ ثابت ہے؟ بدکاری ثابت ہے؟ یہ سارے کام یزید کے تھے، آج ہم کا یزیدیوں والے کر رہے ہیں اور نام حسین ہی رکھا ہوا یار۔ خدا را تو اگر حسینی ہے تجھے ایسا ہونا چاہیے، تیری تہجد نماز قضا نہ ہو اور تو شرم و حیا کا پیکر ہو، دیکھنے والا کہے اگر حسین کا غلام ایسے ہے تو حسین کتنی شان والا ہوگا یار۔ حسینی بنو یار، حسینی بنو۔ اور چوتھا جو پیغام دیا یہ بھی میں سب کے ذہن و ضمیر پر دستک دینے لگا ہوں۔ آپ نے علماء کرام سے، نعت خواں حضرات سے، نقیب محفلوں سے سنا ہوگا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، گویا حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ اونچی بولو، کیا پڑھ رہا ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو۔ اس سے پتہ چلا میرے حسین کو قرآن سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ سر تن سے جدا ہے لیکن حسین قرآن کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا یار میرا امام، ان کا تو سر تن سے جدا ہے اور قرآن نہیں چھوڑ رہا، اور تیرا سر نال لگا، تو کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ میں باہر والوں کی بات نہیں کرتا، جتنے یہاں بیٹھے انہی سے ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے، تو حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈال دو، کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یا اللہ اس پر عمل کرو، یا سارے عمل کرو اس پر۔ میرے امام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے، آج ہم اے سی لگی مسجد میں کارپیٹ پہ جا کے سجدہ نہیں کرتے، کیا حسین کو منہ دکھاؤ گے؟ میرے حسین نے تو کربلا کے میدان میں نیزے کے اوپر سر بلند کر کے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم اے سی لگی گھر کے اندر بیٹھ کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھے، کیا منہ دکھائیں گے حسین کو؟ اب آخر میں آپ سے چند ایک سوالات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ
آپ حضرات ان سوالوں کے جوابات صحیح دیں گے. یہ سوالات میں اس لیے کرنے لگا ہوں، بعض بندے کہتے ہیں یار اسی مولوی دی گل نہیں مانتے. میں کہا چلو یار تسی نہ منو، میں تہاڈی مان لینا. دیکھو جی، یا کسی دی مان لو تو یا منوا لو، میں جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا. مجھے اس بات کی بھی امید ہے جب آپ فیصلہ کرو گے تو پھر فیصلے پر، اپنے فیصلے پر خود بھی عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے. لو جی، پہلا سوال میرا آپ سے ہے. مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول، اور اونچی آواز سے بول. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اسی نبی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی. حضرت جی تسی دوسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دوسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے حضرت جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا یار نا، مجھے ایک بات کا دکھ ہے، ہماری محافل ان میں اکثر بے مقصدی ہوتی ہیں. 50 لاکھ روپیہ ایک محفل پہ خرچ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ بے نمازی آیا تو بے نمازی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے تو زانی واپس جا رہا ہے، شرابی آیا تو شرابی واپس جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں ہماری محافلیں با مقصد ہوں. کیا ہوں؟ اونچی بولو. میں چاہتا ہوں آج کی یہ محفل بھی با مقصد ہو جائے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لو جی، آج مقصد میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. صاحب تسی دسنا، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ آج فیصلہ کرو کہاں جانا ہے. آج یہاں سے اٹھو، فیصلہ کر کے جاؤ مجھے کہاں جانا ہے. تو تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے جواب دیجئے گا، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دس دیو، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے ہوں گے تو پھر چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. ایسے ہی ہے نا جی. میرے حسین کے غم میں اکٹھے ہونے والوں، آؤ میں آج آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، ایک دانتے نہ تالا کھل جائے گا. 2 سے 3 سے علامہ سا 4 سے تو کھل جائے گا نا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی. اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کہ میں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخہ جی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، بس یہ نسخہ ہے.